بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرۃ الاشیاء لا تنقض الوضوء، 10 چیزیں وضو کو نہیں توڑتی۔ یہ ہمارا نور الازم میں ہمارا یہ سبق ہے، اور آج جو ہم عبارت حل کریں گے وہ ہے ومس ذکر ومس امرات وقیء لا یملأ الفم۔ طریقہ کار ہوگا کہ نحوی ترکیب، صرفی تحقیق اور بہت کچھ اس میں آپ سنیں گے اللہ کی رحمت سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ومس ذکر، یہ واو نئے جملے کے شروع میں ہے تو واو کو استنافیہ لے لیں۔ مس یہ مضاف ہے اور ذکر مضاف الیہ ہے۔ اچھا، مرکب اضافی ہو کے آپ اسے بنا دیں مبتدا مؤخر، اور منہا جیسے کہ مراکل فلاح والوں نے نکالا ہوا ہے، منہا من جار، ہا ضمیر مجرور متصل، یہ ثابت کے متعلق کر کے ثابت شبہ فعل ہوا ضمیر فاعل، ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم مس ذکرن کو بنائے مرکب اضافی کر کے، اسے ہم بنا دیں مبتدا مؤخر، اور خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ناظرین، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر مسند ہوتی ہے۔ مبتدا اور خبر کا عامل جو ہوتا ہے وہ مانوی ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوگی ناظرین اس کی نحوی ترکیب۔ اب یہ مسن ہے تو اس کے بارے میں یہ اس کا ماضی بنے گا مسا، اور یہ نون باب سے بھی آتا ہے، یعنی ناصارہ ینصرو سے بھی آتا ہے، اور سامیہ یسمعو سے بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسا یا مسو یا مسا یا مسو، مسن یہ مصدر ہے ثلاثی مجرد کا۔ ٹھیک ہے، مسو پڑھا ہے کیونکہ مضاف ہے، تو اگر ہم اس کو مفرد پڑھیں گے یعنی اکیلے پڑھیں گے تو مسن ہوگا، یہ مصدر ہے ثلاثی مجرد کا، اور یہ مضاف ثلاثی ہے۔ اصل میں تھا ماساسن بر وزن فاعلن، ماساسن بر وزن فاعلن، اس کا مادہ ہے میم سین سین، دو ہم جنس حروف آ رہے ہیں تو اس لیے ہم اسے بولیں گے کہ یہ مضاعف ثلاثی ہے۔ مسا کا مطلب ہوتا ہے چھونا۔ تو اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ذکرن ہے، تو ذکرن مفرد اس کو پڑھیں گے ذکرن پڑھیں گے، یعنی کہ بر وزن فاعلن، جب آپ وزن نکالیں گے۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے ذکر کا عضو تناسل یعنی شرمگاہ، اور یہ جامد ہے ثلاثی مجرد ہے، صحیح ہے۔ ذال کاف را اس کا جو ہے مادہ ہے۔ تو مسو یہ مفرد منصرف صحیح ہے، حالت رفع دمہ سے آ رہی ہے کیونکہ یہ مبتدا مؤخر بنے گا، اور ذکرن یہ مضاف الیہ بنے گا، مفرد منصرف صحیح کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ منہا کی ضمیر ادھر لٹا دیں گے، ان 10 چیزوں میں سے جو وضو کو نہیں توڑتی، عضو تناسل یعنی شرمگاہ کو چھونا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی بندہ اگر اپنی شرمگاہ کو چھو لے گا یا عضو تناسل کو چھوئے گا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بندہ یا بندی بھی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے وہی بتا رہے ہیں ومسو امراتن، ومسو امراتن، واو نئی جملے کے شروع میں ہے، واو اسنافیہ، مسو وہی مضاف ہے، امراتن مضاف الیہ ہے، یہ مرکب اضافی ہو کے منہا خبر مقدم، اور یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ مسو کے بارے میں ابھی ہم نے بتایا کہ یہ مصدر ہے ثلاثی مجرد کا، مضاف ثلاثی ہے، اصل میں تھا مساسن بر وزن فاعل، مادہ میم سین سین ہے۔ اور اس کے بعد ہے ناظرین امراتن، تو اس کی ہم نے صرفی تحقیق ماقبل ویڈیو میں کی ہے، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں۔ یہ بھی ترکیب وہی بن جائے گی، جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، اور منہا کی ضمیر وہیں لٹائیں گے، غائب کی ضمیر ہے، اس کا مرجع آپ نے لازمی ڈھونڈنا ہے اور بتانا ہے کہ اس کا مرجع کیا ہوگا۔ منہا کا وہ 10 چیزیں جو وضو کو نہیں توڑتی، ان میں سے عورت کو چھونا ہے، عورت کو چھونا ہے، کیونکہ مس جو ہے نا، یہ مسن یہ مصدر ہے لیکن ثلاثی کا یعنی کہ رباعی، یہ رباعی ہے اور رباعی کا مصدر ہے، اور یہ جب مضاف ہوگا تو اپنے مفعول بہ کی طرح مضاف ہوتا ہے، اور اس میں
ان 10 میں سے عورت کو چھونا، مفعول کے ترجمے میں ہم عموماً کو کا ترجمہ کرتے ہیں، عورت کو چھونا ہے، جو 10 چیزیں ہیں جو وضو کو نہیں توڑتی، ان میں سے عورت کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھ لیں. یہ ترکیب بھی آپ کی ہوگی، یہ جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا، یعنی غیر محرم کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے وَقَيْءٌ لَا يَمْلَأُ الْفَمَ. اس کی سب سے پہلے آپ ترکیب دیکھیں. واو نئے جملے کے شروع میں واو استنافیہ کئی ان. اس کا مطلب ہوتا ہے، کئی کا مطلب ہوتا ہے الٹی کرنا، کہہ کرنا. اچھا جی، قا یکیو کئی ان کا مصدر ہوگا الٹی کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ کئی ان جو ہے نا، اس کا جو مادہ ہے قاف یا اور حمزہ، اور یہ جامد ہے. الٹی جب بولیں گے، کیا بولیں گے، الٹی بولیں گے تو یہ جامد ہے، ثلاثی مجرد ہے، اجوف یائی اور معموز اللام ہے. ماضی بنے گا قا، مضارع بنے گا یکیو، اور اس کا مصدر آئے گا کئی ان. کئی ان کا مطلب ہوتا ہے کہہ کرنا. لیکن یہاں پر جو ہے کئی ان جو ہے، یہاں پر آپ اسے جامد کے طور پر لے لیں، کئی ان، اور یہ ہے نکرہ. اور آگے نکرہ کے بعد جملہ آئے تو ناظرین، جب نکرہ کے بعد جملہ آتا ہے تو ترکیب ہوتی ہے موصوف صفت کی ترکیب ہوتی ہے. لا یملؤ، تو یہ لا یملؤ کیسے آپ سیگا بتائیں گے، جس میں آپ کا یعنی کہ 6 اقسام آ جائے، 6 اقسام آ جائے، 7 اقسام آ جائے. فعل ہے، مضارع ہے، امر ہے، ماضی ہے، منفی ہے، مثبت ہے، مطلق ہے. ایسے سیگا بتائیں کہ سامنے والے کی تشنگی جو ہے باقی نہ رہے. تو لا یملؤ سیگا واحد مذکر غائب، فعل مضارع منفی، معروف ثلاثی مجرد، محموز اللام اسباب فتح یفتح. مالا ماضی بنے گا، یملؤ اس کا مضارع بنے گا. اس کا یملؤ کا معنی ہوگا وہ بھرتا ہے، پر کرتا ہے، لبریز کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ منفی ہے. لا یملؤ تو اس کا معنی پھر ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ وہ کیا جو ہے الفما مفعول بھی بن جائے گی. یملؤ کے اندر ہوا ضمیر جو کہ جوازن پوشیدہ ہے، وہ اس کا فاعل بنے گی. ایسی کہ جو منہ کو نہ بھرے. یہاں پہ کیونکہ نیگیٹو جملہ ہے، یہ فعل مضارع منفی ہے، لا ہے، تو لا یملؤ ہم نے بتا دیا سیگا واحد مذکر غائب، فعل مضارع منفی معروف ثلاثی مجرد معموز لام اسباب فتح یفتح. ٹھیک ہے، الفما تو اس کے اندر جو ہے نا ہوا ضمیر جو ہے نا وہ جوازن پوشیدہ ہے، وہ ضمیر مبنی ہے، مرفوع متصل ہے، فاعل بنے گی اور وہ معمول بنے گی. اور وہ جو ضمیر ہے وہ مسند الیہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، جو فاعل ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، جو فعل ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے. الفما تو اس کا مطلب ہوتا ہے منہ. یہ کلمہ جامد ہے، ثلاثی مجرد ہے، اجوف واوی. فمن کی اصل ہے فاواہن، اور اس کی جمع ہوتی ہے افواہن. ظاہر سی بات ہے اس میں قلب وغیرہ ہوا ہے، تو بہرحال فمن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا. اور یہاں پر یہ کیا بنے گا، یہ الفما یہ مفعول بھی بنے گا. لا یملؤ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر جوازن پوشیدہ، اس کا فاعل ہے. الفما یہ مفعول بھی بن جائے گا. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ کئی ان موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر منہا کو ہم بنائیں گے خبر مقدم کسی کے متعلق کر کے، اس کو بنا دیں گے مبتدا مؤخر. کیونکہ یہ نکرہ کے اندر جب تخصیص آ جائے تو وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ نکرہ مخصصہ بن گیا. تو یہ کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. بار بار بتاتے ہیں کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، خبر مسند ہوتی ہے. ان دونوں کا عامل مانوی ہوتا ہے، ان دونوں کا عامل جو ہے وہ مانوی ہوتا ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا، کئی ان ایسی الٹی ان میں سے، من ہا کے ضمیر ان 10 چیزیں جو وضو کو نہیں توڑتی، ان میں سے ایسی کہہ ہے، ایسی الٹی ہے جو یملؤ کے اندر ہوا ضمیر ہے، وہ کئی ان کی طرف لٹ رہی ہے کہ جو کہہ منہ کو نہیں بھرتی. ٹھیک ہے، منہ کو لبریز نہیں کرتی. ٹھیک ہے، منہ کو پر نہیں کرتی. اب یہ اس کے ترجمہ کر سکتے ہیں، ایسی کہ جو کہ منہ کو
کیونکہ فما جو ہے مفعول بھی بنا ہے، اس لیے کو کا ترجمہ کریں منہ کو نہیں بھرتی، منہ کو پر نہیں کرتی، منہ کو لبریز نہیں کرتی، وہ کیا وہ الٹی بھی وضو کو نہیں توڑتی۔ تو ناظرین یہاں پر کئی ان آیا ہے، تو اس کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح کئی ان کو اگر مفرد منصرف صحیح نام میں دیکھیں تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے، حالت رفع کس سے آ رہی ہے؟ دمہ سے آ رہی ہے، یہ مبتدا مؤخر بنے گا، یہ معمول ہے۔ لا یملؤ یہ فعل ہے، یہ عامل ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر وہ بھی معمول ہے، الفما یہ بھی معمول ہے۔ الفما آپ دیکھیں گے تو یہ ہم نے اس کو بتا دیا آپ کو، یہ جامد ہے۔ اب دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں، اور ترکیب تو ہم نے اس کی بتا دی۔ منہا ہم نکال لیتے ہیں، جیسے کہ مراکب فلاح والوں نے نکالا ہے، اگر آپ کے پاس عربی کی شرح ہے تو دیکھ لیں، واو کے بعد انہوں نے نکالا ہے منہا۔ منہا مسو ذکرن، ان 10 چیزوں میں سے ذکر کو چھونا ہے، جو 10 چیزیں وضو کو نہیں توڑتی، ذکر کو، عضو تناسل کو، شرمگاہ کو چھونا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آگے مسو امراتن، اور 10 چیزوں میں سے جو وضو کو نہیں توڑتی، عورت کو چھونا ہے، تو عورت کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ منہا نکالے، یہاں پہ منہا نکالا ہے، کئی ان لا یملأ الفما، ایسی کہ جو وضو کو منہ کو نہیں بھرتی، ایسی کہ جو منہ کو نہیں بھرتی، تو وہ کیا بھی وہ الٹی بھی وضو کو نہیں توڑتی۔